سوال: حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ ملک اللہ دتہ کلرک، مکلوڑ گنج، تحصیل منچنا آباد، ضلع بہاول نگر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ کیا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا؟ یہ سوال ہے۔ جواب: سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ، جو سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، بلا شبہ ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ سے ہوا تھا۔ یہ ایسی ایک حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف فراقین، محدثین اور مورخین کو بغیر کسی تردد کے ہے، اور ہر دو مکتبہ فکر کے مار کا آر کا کتب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پہلے اہل سنت کے محدثین اور مورخین کی تصریحات نقل کی جاتی ہے، پھر شیعہ محدثین اور مورخین کے حوالہ جات درج ذیل کیے جائیں گے۔ سلب بن ابی مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر بچ گئی۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا: اے امیر المومنین، یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کو دیجیے، یعنی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا: ام سلیت زیادہ حقدار ہے، وہ انصاری عورت تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ام سلیت جانگود کے دن ہمارے لیے مشقیں لاد کر لاتی تھی۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں: سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ کی بیوی تھی، اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس لیے لوگوں نے ان کو بنت رسول کا کہا۔ ام کلثوم رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں پیدا ہوئی تھی، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ تو بھائی، جو میں نے حدیث سنائی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، 2881 حدیث ہے، اور جو آگے تفسیر ہے یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شرح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصریح سے واضح ہوا کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کی بیوی تھی۔ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کی بیوی تھی، ان کا اور ان کے بیٹے زید کا جنازہ اکٹھا رکھا گیا، اور اس دن امام سعید بن عاص رضی اللہ تھے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ رقم طراز ہیں: ام کلثوم بنت علی رضی اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی، ان سے سیدنا عمر رضی اللہ
عنہ نے نکاح کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ کا ان سے ایک لڑکا زید اور ایک لڑکی رقیہ پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کی کتاب ہے نصاب العرب، تو اس دی حدیث نمبر اس کا ہے 152۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ماں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس سے سیدنا عمر رضی اللہ نے نکاح کیا۔ اس سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ امام ابن العبد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات رقم کی ہے۔ ائمہ اہل سنت کے ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ کلثوم بنت علی رضی اللہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کا نکاح ہوا تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الملوک حدیث نمبر 5604 ہے، یعنی 564 ہے۔ اس سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ اب شیعہ ائمہ کی تصریحات ملاقات کریں۔ سب سے پہلے ہم شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کافی کی عبارت پیش کرتے ہیں، جو ان کے ہاں بخاری شریف کی پایا کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور بعض شیعی محدثین کی تصریح کے مطابق یہ وہ کتاب ہے جو محمد بن یعقوب کلینی صاحب کافی نے لکھنے کے بعد امام مہدی کے پاس غار میں پیش کی، تو انہوں نے کہا یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ شیعہ کا سکا الاسلام محمد بن یعقوب کلینی لکھتا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ سے کلثوم کے نکاح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا یہ ایک رشتہ تھا جو ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ ایک اور مقام پر رقم تراز ہیں۔ عبداللہ بن سنان امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے مسئلہ دریافت کیا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت کہاں گزارے؟ آپ نے شوہر کے گھر رہے یا جہاں مناسب خیال کرے وہاں رہے؟ تو آپ نے جواب دیا جہاں چاہے عدت گزارے، کیونکہ جب عمر فوت ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کلثوم کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے گھر لے گئے۔ شیعوں کے شیخ الطاف ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں فروع کافی سے ان دونوں روایتوں کو اس طرح نقل کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب شیعوں کی ہاں صحیح مسلم کے پائے کی ہے۔ اس طرح ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے اپنی دوسری کتاب جو شیعوں کی سیاہ اربع میں شمار ہوتی ہے میں بھی اس روایت کو درج کیا ہے۔ احکام کتاب البرات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر ہے 262۔ امام جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ کلثوم بنت علی اور اس کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب دونوں ماں بیٹا ایک ہی وقت میں فوت ہوئے، اور یہ علم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون فوت ہوا، اور ان دونوں میں سے
کوئی بھی دوسرے کا وارث نہ بن سکا اور ان دونوں کی نماز جنازہ بھی اکٹھی پڑھی گئی۔ شیعہ فقیہ کی متبرک کتاب شرح الاسلام کی شرح ایک شیعہ عالم سالک نے لکھی ہے۔ وہ صاحب شرح کے اس قول نکاح کے تحت لکھتا ہے، زوج علی ام کلثوم بنت عمر عربی عورت کا عجمی مرد سے نکاح جائز ہے، اور اس طرح ہاشمی عورت کا غیر ہاشمی مرد سے اور اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر سے کیا تھا۔ یہ بھائی حوالے اہل تشیع کی کتابوں کے میں نے دے دیے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث جو ہے پہلے نمبر پر 2881 ہے۔ اس سے آگے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دی جو تاریخ الام الملوک کتاب ہے، اس کا صفحہ 564 ہے۔ اس سے آگے حوالہ جو ہے شیعہ حضرات کے معتبر کتاب کافی کی عبارت پیش کرتے ہوئے اس کا جو حوالہ ہے کتاب النکاح ہے، باب الزواج ام کلثوم، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 342۔ اور جو امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا گیا، پتہ نہیں امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا بھی ہے کسی نے کہ نہیں، یہ تو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا، جو امام جعفر صادق تک بھی پہنچا دی ہے۔ تو اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے 115 صفحہ۔ واللہ عالم، وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر